وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجب الامر المومن ان مستہ ضراء صبر فکان خیر اللہ وان مستہ الخیراء شکر فکان خیر اللہ رواہ ترمذی فی سنن۔ ظفر اسے آدمی نہ سمجھیے گا، ظفر اسے آدمی نہ سمجھیے گا، ہو کتنا بھی وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا حقیقی خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں زندگی کے اندر رہتے ہوئے توحید کو اپنانے کی تعلیم بھی دی، اور توحید کو اپنا کے اپنی زندگی بسر کر کے اللہ کی جنتوں کا مالک اور وارث بننے کے لیے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت رہنما اور لیڈر بھی عطا فرمایا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ الفرقان کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کی صبحیں، جن کی شامیں، جن کی زندگیاں شیطان کے احکام کو مانتے ہوئے بسر ہو رہی ہیں، اور دنیا داری کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کو خوش کر لیں، یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے، برادری ہم سے خوش ہو جائے تو یہی ہمارا مقصد تھا، رشتہ دار ہمارے نام کے چرچے کرتے ہیں تو یہی ہمارا مقصد ہے، گلی محلے کے لوگ، اپنے حلقے کے لوگ، اپنی تحصیل کے یونین کونسل کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے اگر خوش ہیں، ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہ تو زمین والوں کے لیے تھے، نہ ہی صرف اور صرف ہمارا مقصد رشتہ داروں کو خوش کرنا تھا، نہ ہی ہماری زندگی کا مقصد اپنے حلقے اور اپنی تحصیل اور اپنے ضلع کے اندر رہنے والے لوگوں کو خوش کر کے ان کے کام آ کے ان کی داد کو وصول کرنا، صرف یہی مقصد ہمارا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد تو وہ تھا جو اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ان کو شریعت اسلامیہ کے اندر دو قسم کے لوگ کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کے لوگ جو صرف دنیا ہی دنیا کے پیچھے اور دنیا داروں کو خوش کرنے کے پیچھے اور شیطان کی باتوں کو مان کے اس کے راستے کی پیروی کرنے والے، ان کو عباد الشیطان کہا جاتا ہے، وہ شیطان کے بندے ہیں اور شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جن کو صبح بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، رات بھی ان کی اسی فکر میں گزر جاتی ہے، کہیں مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ نہ جائے، کہیں ہمارا رشتہ اللہ سے کٹ نہ جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے قرآن کی روشنی میں عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ اور کوئی بندہ یہ اس غلط فہمی کے اندر نہ رہے، نہ اس غلط فہمی کا شکار کسی مرد کسی عورت کو ہونا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، یا ہم اہل سنت ہیں، ہم ہی اللہ کے بندے ہیں، یا ہم فلاں مسلک سے ہیں، ہم ہی اللہ کے بندے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی باتوں کا خیال کرتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کی پاسداری کرتے ہیں، جن کی زندگی کا مشن اور جن کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، ہر اس کام سے بچنا ہے
جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور ناراض ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر ہم عباد اللہ ہیں، عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے جمعہ کے اندر صرف قرآن کی روشنی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہی بیان ہوگا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں، ان کے اندر کیا خصوصیات، کون سی کوالٹیاں موجود ہوتی ہیں جن کو اللہ نے اپنے بڑے خوبصورت اور پیارے بندے قرار دیا ہے۔ آئیے اللہ کا قرآن ہے 19واں پارہ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان۔ پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت باتیں یہ اللہ کے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پتہ کب چلتی ہے؟ جب جمعے کو پڑھتے ہیں۔ پتہ کب چلتی ہے؟ جب کوئی درس سنتے ہیں۔ پتہ کب چلتی ہے؟ جب کسی کانفرنس کے اندر یا محفل کے اندر کسی عالم کا بیان سنتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں 1450 سال پہلے قرآن کی شکل میں ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ ہماری زندگی کو کتنے برس بیت چکے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے قرآن کو کبھی پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ بتائیے ایمانداری سے، کوئی دنیا کی ایسی کتاب ہے جس کو ہم پکڑتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، بعد میں کہ پوچھے آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے، آپ کہیں جی پڑھی ہے، کہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے، آپ کہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کوئی ایسی کتاب نہیں۔ لیکن قرآن اتنی مظلوم کتاب ہے، سارے مسلمانوں کو پوچھو تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہیں گے پڑھا ہے۔ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ جی مکمل پڑھا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ کئی دفعہ پڑھا ہے۔ بتائیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے؟ جی مجھے وہ تو نہیں پتہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، لیکن میں نے پڑھا اس کو کئی دفعہ ہے۔ اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ سورۃ الفرقان 19واں پارہ اللہ کہتے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ سب سے پہلی صفت اللہ کے بندوں کی یہ ہے، وہ زمین پہ جب چلتے ہیں تو چوتریوں کی طرح نہیں چلتے، وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ فرعون کی طرح، حامان کی طرح، شداد کی طرح، قارون کی طرح، نمرود کی طرح، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی طرح زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے نہیں چلا کرتے، بلکہ ان کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین سے نرمی اور آہستگی سے ساتھ چلا کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں اے انسان تو جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے، تو زمین پہ کیوں اکڑ کے چل رہا ہے؟ انک لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو اکڑ کے چلنے سے، نہ ہی تیری اکڑ والی چال سے تو پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے، نہ تو اکڑ کے چلنے کی وجہ سے زمین ہی کو پھاڑ سکتا ہے، پھر تیرے اکڑ کے چلنے کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن اللہ انسانوں کی شکلوں کو تبدیل فرما دے گا، ایسے ساری میدان محشر کے اندر ساری انسانیت خلقت کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ اس دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ دنیا کے فرعونوں، اے دنیا کے چودھریوں اور دنیا کے اندر اکڑ اکڑ کے چلنے والوں، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے آج کس کی چودراہٹ ہے؟ آج کے دن کا چودھری کون ہے؟ آج کے دن کا بڑا کون ہے؟ اور حدیث کے اندر میں نے پڑھا ہے 50,000 سال گزر جائیں گے، کسی کی آواز نہیں آئے گی، پھر اللہ خود کہے گا بولو للہ الواحد القہار، آج اکیلے سب سے بڑے بادشاہ رب العالمین کی بادشاہت ہے۔ تو پہلی صفت وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے۔ دوسری صفت وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب وہ جاہلوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کو نہ دنیا کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ فقہ کا پتہ، نہ مسئلے کا پتہ، نہ عربی کا پتہ، نہ گرامر کا پتہ، نہ تفسیر کا پتہ، نہ ان کو حدیث کی شرح کا پتہ، نہ حدیث کی کتابوں کا پتہ، نہ حدیث کے نالج کا پتہ، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثے کر کے الجھا نہیں کرتے۔ فیس بک کے اوپر مناظرے چل رہے ہیں، آج تبلیغ ہو رہی ہے، جس بندے کو کسی چیز کا پتہ نہیں اس سے لڑائیاں کی جا رہی ہیں، اس سے الجھا جا رہا ہے۔
اور سیاست کی خاطر، دنیا کی سیاست کی خاطر میں نون لیگ کا ہوں، میں جناب پی ٹی آئی کا ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں کرتا ہے، اپنے باپ سے اختلاف کرتا ہے، اپنی بیوی سے لڑائی کرتا ہے، اور اپنے چچا تایا اور اپنے کزنوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس لیے لڑائیاں کرتا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ منہ ماریاں کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے میری سیاسی پارٹی کی مخالفت کی ہے، اس نے فلاں بندے کے متعلق کہا ہے، فلاں بات کہہ دی ہے، جبکہ یہ مجھے پسند اور گوارا نہیں ہے۔ فرمایا ایسے بندے رحمان کے بندے نہیں ہوتے، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی بے عقل اور جاہل انسان سے ملاقات ہو، وہ کسی بھی قسم کی بری الٹی سیدھی بات کرے، قالوا سلاما، بھئی آپ کو میرا سلام ہے، سلام کہہ کے وہاں سے گزر جایا کرتے ہیں۔ تھوڑے دن پہلے میں سیالکوٹ کے اندر گیا، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے سسرال ہیں، مسجد کے اندر تھے، مغرب کی نماز کے بعد میں نے وہاں پہ درس دیا، درس کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کافی لوگ تھے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کا نام قاری معاذ ہے؟ میں نے کہا جی میرا نام معاذ ہے۔ آپ نے جو ہماری جماعت کے عالم ہیں عبدالجبار شاکر، ان کے متعلق کوئی بات کی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو ان کے متعلق کوئی بات۔ آپ نے کہا ہے ان کا منہج تھوڑا گڑبڑ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا جی میرے مطالعہ اور علم کے مطابق ان کے منہج کے اندر کوئی خرابی آ گئی تھی۔ تو ان کو بڑا غصہ آیا، وہ مجھ سے لڑنے لگ پڑے، کہتے ہیں آپ یہ جس گاؤں کے اندر بیٹھے ہیں اس گاؤں کا سٹاپ کراس کر کے دکھائیے گا۔ میں خاموش ہو گیا، ہنسنے لگ گیا۔ کہتے ہیں ہنسنے والی بات نہیں، سچی کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا چلے بھائی جان کوئی مسئلہ نہیں، بات ختم کر دیتے ہیں، آپ بھی سمجھدار بندے ہیں، پڑھے لکھے محسوس ہوتے ہیں، تو بات اس بات پہ ختم کر دیتے ہیں کہ اگر میرے سمجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ مجھے سمجھ اور ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کے منہج میں، اگر میں نے اتنی بات کی، اگر ان کے منہج میں کوئی کمی کوتاہی تھی تو اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دے۔ کہتا نہیں، ان کے متعلق اگر مگر کچھ نہیں کہنا۔ یہ بندہ کسی انسان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی وہ کوئی نبی تھوڑی تھے، وہ کوئی رسول پیغمبر تھوڑی تھے جو معصوم عن الخطا تھے، وہ تو اللہ کے کام سے بندے تھے، کمی کوتاہی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن آپ تو اس کے متعلق اگر مگر کا نام سننا پسند نہیں کرتے۔ اتنی بات جب ہو گئی وہ بندہ آپے سے باہر آ گیا، میں نے ان کو کہا قالوا سلاما، میں نے کہا بھائی جان میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہتا میرے ساتھ مناظرہ کریں، میں نے کہا نہیں میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جب اس طرح کے لوگوں سے آپ کا مکالمہ اور ٹکر ہو جائے قالوا سلاما، سلام کہہ کے وہاں سے نکل جانا ہے۔ تیسری خوبی اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں ساری کی ساری رات فیس بک پہ نہیں گزر جاتی، وہ یوٹیوب کی جناب اوپر گانے اور فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے ساری رات کو بسر نہیں کر دیتے، وہ فیس بک کی نظر اپنی رات کے 5 7 8 گھنٹوں کو ضائع نہیں کر دیتے، وہ سوشل میڈیا ایپس کے اوپر ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے چیٹس کرتے ہوئے، اور گوگل کے اوپر براؤزنگ کرتے ہوئے، اور یوٹیوب کے اوپر سرچنگ کرتے ہوئے وہ اپنی راتوں کو نہیں گزار دیا کرتے، بلکہ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں ان کی راتوں کا عالم یہ ہوتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو اللہ کے حضور سجدے اور قیام کر کر کے گزارا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بڑے نیک ہیں، ہمیں تو رات کو اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ بھئی اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی نیک ہوگا؟ اب اللہ کے نبی کے بعد آپ کے صحابہ سے بڑھ کے کوئی نیک ہوگا؟ نہیں 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 ہوگا۔ ہر ایک کا یہی جواب ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر تو رات کو اتنا کھڑا ہوا کرتے تھے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے حتیٰ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ میں پوچھتی اللہ کے نبی اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے افلا ان اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے اتنے کرم سے نواز دیا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا نہ کرو۔ صحابہ کرام میں سے
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھی رات خود قیام کرتے پھر آدھی رات سوتے، ان کی بیوی قیام کیا کرتی تھی، ان کی ماں قیام کیا کرتی تھی، یہ وہ لوگ تھے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آج ہماری راتیں گزرتی ہیں باتیں کرتے ہوئے، کوئی مہمان آ جائے لڈو کھیلتے ہوئے، کوئی مہمان آ جائیں ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے، کوئی مہمان نہ بھی آئے خود دوستوں کے ساتھ نکل جائیں گے آؤٹنگ کرتے ہوئے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی کچھ کھانے گیا ہے، کوئی کچھ کھلانے گیا ہے، کوئی کچھ پینے گیا ہے، کوئی کسی فنکشن میں گیا ہے، کوئی کسی پارٹی کے اندر گیا ہے۔ راتیں یوں ہی بسر ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے ہم جتنی زندگی بسر کر چکے ہیں اور جتنی آئندہ زندگی بسر کریں گے، کوئی بھی انسان اپنی جتنی زندگی بسر کرتا ہے اس میں سے تیسرا حصہ وہ رات کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک بندے کی عمر ابھی 30 سال ہے تو اس نے اپنی زندگی کے 10 سال سو کے گزارے ہیں، اور اس کی زندگی میں 10 سال کی رات آئی ہے۔ اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے تو 20 سال اس کی زندگی میں رات آئی ہے۔ اگر راتیں بہتر ہو گئیں، اللہ کی قسم جو وہ بندہ ہے اس کے دن بھی بہتر ہو جائیں گے۔ ایک امام صاحب ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، ان سے کسی بندے نے پوچھا، امام صاحب میرا دل تو کرتا ہے رات کو تہجد پڑھوں، رات کو اللہ کے سامنے رہوں، لیکن میں بستر پہ لیٹ جاتا ہوں، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں وضو بھی نہیں کر پاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے بیٹا اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ جو تم دن کو گناہ کرتے ہو وہ گناہ رات کو تیرے پاؤں کا پتھر بن جاتے ہیں اور تیرے پاؤں کی بھیڑیاں بن جاتے ہیں، وہ رات کو تجھے اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے نہیں دیتے۔ جن کے دن پکیدہ ہیں ان کی راتیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، جن کی راتیں خوبصورت ان کے دن بھی خوبصورت۔ اور فرمایا چوتھی خوبی اللہ کے بندوں کی یہ ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو محفوظ رکھ، کیونکہ جہنم کا عذاب انسان کو چپٹ کے رکھ دینے والا ہے، انسان کی کھرڑی اتار دینے والا ہے۔ اللہ کے بندے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اور آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے سامنے جہنم کا نام لو، آگے سے بڑی ڈٹھیائی سے کہتے ہیں ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں، اور جس گاؤں میں، جس علاقے شہر میں اور جس بستی میں جانا نہ ہو اس کا رستہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور کئی یہودیوں کی طرح سوچ لیے مسلمان ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اور اگر ہم جہنم میں گئے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم نے جنت کے اندر ضرور چلے جانا ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا، یہودیوں کا نظریہ تھا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد نکال کے جنت کے اندر ضرور چلے جائیں گے۔ حالانکہ بات صحیح ہے، مسلمان کلمہ گو توحید پرست جو ہے وہ اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد جنت کے اندر چلا جائے گا، لیکن یہ سوچ رکھنا کہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے اس کے بعد جنت میں ضرور جائیں گے، یہ سوچ اللہ کی قسم ایک مسلمان کو زیبا نہیں دیتی ہے۔ جو جتنا نیک ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے، وہ اتنی زیادہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر کو ایک مجلس کے اندر دیکھا، آپ اللہ کی جہنم سے 100 دفعہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام جہنم کا نام سن کے پریشان ہوتے تھے، ہم جہنم کا بیان کریں تو لوگوں کو مذاق لگے۔ جہنم سے پناہ مانگنا یہ اللہ کے بندوں کی صفت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ، کیونکہ جہنم کا عذاب انسانوں کو چمٹ کے رکھ دینے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کے جو بندے ہیں ان کی ایک خوبی ہے، اور یہ اس بات کے اوپر توجہ کے ساتھ سنیے، آج کے خطبہ جمعہ کو میں نے اس بات کے لیے اسپیشلی تیار کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے جو مال اور دولت عطا فرمایا ہے اس مال اور دولت کو فضول کاموں کے اندر خرچ نہیں کر دیا کرتے۔ ان کے ذہن میں ترمذی کی حدیث ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمسن، آدم کا بیٹا قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اس سے 5 سوال پوچھے گا، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر وہ وہاں سے اپنے پاؤں کو نہیں ہلا پائے گا۔ وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ پہلا سوال اللہ پوچھے گا ان عمرہ فیما افلاہ، تیری میں نے عمر جو دی تھی 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال دنیا کے اندر بسر کر کے آیا ہے، مجھے جواب دے اس زندگی کے سالوں کو کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ ان شباب، جوانی کو کہاں گزارا؟ وان مالہ، مال کہاں سے کمایا؟ وفیما انفقا، کہاں پہ اس کو کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ وماذا عمل فیما علما، اور جو تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جمعے پڑھ پڑھ کے درس سن سن کے محفلیں سن سن کے اور قرآن پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے جو علم دین کا حاصل کیا تھا، بتا اس کے اوپر کتنا عمل کیا ہے؟ آج پوزیشن یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے کا نام ہے، اسلام صرف چہرے پر داڑھی رکھنے کا نام ہے، اسلام صرف شلوار اونچی کرنے کا نام ہے، اسلام صرف پگڑی اور امامہ رکھنے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے دین کے مطابق کر دینے کا نام ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام صرف مسجدوں کے اندر رہنے کا نام نہیں، یہ تیری شکل و صورت صرف ایک خاص حلیے کے مطابق ڈھال دینے کا نام اسلام نہیں۔ اسلام یہ ہے تیری خوشی ہو تو اسلام کے مطابق کرے، تیری شادی ہو تو اسلام کے مطابق کرے، تیرے گھر میں کوئی مسئلہ پریشانی دکھ آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، اس کے معاملات اسلام کے مطابق ہوں، تیرے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے کام معاملات اسلام کے مطابق ہوں۔ اللہ کی قسم، اس کو حقیقی معنوں کے اندر اسلام کہا جاتا ہے۔ کیا ہم آج اسلام کے مطابق چل رہے؟ کیا ہماری شادیاں اسلام کے مطابق ہیں؟ ایک ایک شادی کے اوپر اس قدر خرچے کیے جاتے ہیں، ایک شادی کے اوپر اس قدر خرچے کیے جاتے ہیں۔ ایک شادی تو کر لی ہے، ساری زندگی پورے گھر والے جو افراد ہیں وہ شادی کا جو قرض ہے وہ اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اتر نہیں رہا۔ جبکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ خیر النکاح یسر، سب سے بہترین شادی دنیا کے اندر، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو بتایا، وہ ہے جس شادی کے اندر سب سے کم اخراجات ہو، جس شادی کے اندر سب سے کم پیسے لگے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ سب سے بہترین شادی۔ کیا ہماری پوزیشن ہے؟ ہم تو شادی سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، پہلے منگنی کے نام پہ اتنی بے حیائی اور اتنی فضول خرچیاں، اور اس کے بعد برائیڈل شاور کے نام سے اتنی فضول خرچیاں اور بے حیائی، اور اس کے بعد بارات، بیٹی کے گھر والوں کو پہلی پریشانی ہے، وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہیں، روانہ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر 500 بندوں کی بارات کا خرچہ جو ہے اس کے سر پہ ڈال دیا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اہل حدیثوں کا کام ہے؟ یہ اہل سنت کا کام ہے؟ مجھے بتائیں کون سی حدیث ہے جس کے اندر لکھا ہے کسی کے گھر میں بارات لے کے جاؤ، اور بارات کا تو تصور اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے، موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمہ اللہ اس کو لے کے آئے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ حیران رہ جائیں گے، کیا ہم میں سے کوئی بندہ کسی اپنے رشتہ دار، کسی بڑے، کسی عالم سے اتنی محبت کر سکتا ہے جتنی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل، اور یہ وہ اس قدر خوبصورت صحابی ہیں، بخاری مسلم کے اندر لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، یا معاذ واللہ انی احبک، معاذ اللہ کی قسم تیرے نبی کو تجھ سے بڑی زیادہ محبت ہے۔ اور معاذ نے بھی کہا تھا، اللہ کے نبی آپ کو مجھ سے اگر بڑی شدید محبت ہے تو سن لیں، مجھے بھی پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت ہے تو آقا آپ سے ہے۔ یہ معاذ ہیں جو محبت کرتے تھے نبی پاک سے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر ایسے چل رہے تھے، کپڑوں کو زردی لگی تھی، رنگ لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے بلایا معاذ ادھر آؤ، آپ کے کپڑوں کو یہ رنگ لگا ہے، زعفران کا رنگ لگا ہے، یہ کہاں سے لگا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی انی اتزوج زوجۃ من الانصاریہ، اللہ کے نبی میں نے ابھی کل ہی ایک انصاریہ عورت سے مدینے کے اندر شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو نے شادی کر لی، تو میرا دوست ہے، تو میرا مرید ہے، میں تیرا پیر ہوں، تیرا پیغمبر ہوں، تیرا رسول ہوں، تو کہتا تھا میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آج بتا تو نے میرے بغیر ہی شادی کر دی ہے؟ تو نے مجھے نکاح کے موقع پہ کیوں نہیں بلایا، مجھے دعوت کیوں نہیں دی؟ اللہ کے نبی نے بالکل نہیں کہا، بلکہ جو پوچھنے والی بات تھی وہ پوچھی، اے معاذ بتا، کم زناتن کم من زناتن،
کتنا حق مہر دیا ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں زنت نوات من ذہب، اللہ کے پیغمبر ایک کھجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے اس کے برابر سونا میں نے اپنی بیوی کو حق مہر کے طور پہ ادا کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے معاذ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ بہت ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کا کیوں نہ کرنا. ولیمہ کرنا پیغمبر کی سنت ہے، اور ولیمے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور کوئی گھلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں. مجھے بتائیں اگر پیغمبر اپنے صحابی سے نکاح کرنے کے بعد ولیمے کا کہے اور اس کو دعا دے دے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا کے الفاظ کہے، کہا جاؤ بیٹا جا کے ولیمہ کرنا، اگرچہ تیرے پاس کچھ زیادہ چیز نہیں ہوگی، ایک بکری کو ذبح کر کے 2-4 لوگوں کو جمع کر کے ولیمے کی روٹی کھلا دینا، یہ تیری طرف سے ولیمہ ہو جائے گا. یہ کوئی گلا نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ تو نے مجھے برات پہ نہیں بلایا، تو نے مجھے نکاح کے موقع پہ نہیں بلایا. اور آج ہم مسلمانوں کی پوزیشن اور کیفیت یہ ہے کہ کسی کی شادی ہو ولیمے کا کارڈ بھیجے کہ بھائی ولیمے پہ تشریف لے آئیں، تو آگے سے لڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ولیمے پہ نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ ہمیں برات پہ بلایا نہیں، ولیمے پہ ہمیں بلا لیا. یہ مسلمان ہے. اللہ کی قسم شریعت اسلامیہ کے اندر برات کا کوئی تصور نہیں. آج لوگ مثالیں دیتے ہیں عربوں کی، اور عربوں کے اوپر بڑی زبانیں کھولتے ہیں. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے عربوں کے اندر بڑی برائیاں آ گئی ہیں، بڑی بے حیائیاں آ گئی ہیں. اللہ کے بندوں ان کے اندر جو اچھے کام ہیں وہ بھی تو دیکھو. عربوں کے اندر یہ کون سا کام ہے؟ وہ برات لے کے نہیں جاتے. اگر کوئی برات لے کے جاتا ہے، کوئی 4 جی لے کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ سارے کا سارا جو خرچہ ہوتا ہے کون کرتا ہے؟ دلہے والے کرتے ہیں، لڑکے والے کرتے ہیں. لڑکی کے سر کے اوپر، اس کے ماں باپ کے سر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے. شادی ہو گئی ہے جناب، برات چلی گئی ہے، وہ ساتھ میں لڑکے کو بٹھا دیا، اب سالیاں آ گئی ہیں دودھ پلانے کے لیے، دودھ پلا رہی ہیں. وہ آگے سے جناب پیسے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، آگے سے پیسے دیے جا رہے ہیں 30-30 40-40 50-50 اور لاکھ روپے. میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، لاکھ کئی لاکھ روپے دودھ پلائی کی رسم پہ دیے جاتے ہیں. اگلے دن داماد گھر میں گیا ہے، ادھر سے سالیوں نے جوتے چرا لیے، چھپا لیے. جوتا تب ملے گا جب اتنے پیسے دو گے. بھابی پہلے دن گھر میں آئی ہے، اس کا دیور جو ہے اس کے پاس بیٹھ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے. یہ کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو کوئی پیسے دو تو پھر اٹھے گا، ورنہ نہیں اٹھے گا. برات گئی ہے، آگے بچیاں جو ساری زندگی تو نے چھپا کے رکھی تھی، کوئی ویسے اس کو دیکھ لے بن پردے کے، بغیر دوپٹے کے، اور سر کے بالوں کو کھلے پہ اور بری کپڑے پہنے ہوئی کو تجھے پسند اور گوارا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ برات آئی ہے، تیری بچیاں پھول کی ٹوکریاں لے کے، پھول کی جناب پلیٹیں لے کے وہ کھڑی ہیں، کن کے اوپر پھینک رہی ہیں جو ان کا کسی طرف سے بھی کوئی محرم رشتہ دار نہیں محسوس ہوتا. اذا فاتک الحیا فاصنع ما تشاء، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا جب تمہاری حیا مر جائے پھر جو مرضی کرو، پھر میں محمد سے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی طرح کی پوزیشن ہے ہماری. شادیوں کے موقع کریں گے، شادیاں کریں گے، لیکن شادیاں کب کریں گے؟ رات کے فنکشن آ گئے ہیں، دن کو ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. جی رات کے فنکشن کیوں رکھے ہیں؟ جی قاری صاحب رات کا اس لیے رکھا ہے، دن کو سارے بندے اپنے کام کاجوں پہ ہوتے ہیں، تو رات کو آرام سے سارے آ جاتے ہیں. رات کے فنکشن اسلام کی نظر میں کس قدر سنگین ہے. اللہ کے پیغمبر کی بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک پورا باب ہے، اس کے اندر حدیثیں موجود ہیں. اللہ کے نبی نے عشاء سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد فضول جاگنے سے منع کیا ہے. عشاء کے بعد کا فنکشن ہے، وہ 10 11 12 بج گئے ادھر ہی، پھر 12 1 بجے برات واپس آئی ہے، پھر آ کے جناب دلہن کو گھر میں لے کے آئے ہیں، پھر وہ پٹاخی اور چھرنیاں اور گھوڑے اور بم وہ پتہ نہیں کیا کیا چلائیں گے، پورے گلی محلے کی نیندیں حرام کریں گے. کیا کیا انہوں نے کو مار کا مارا ہے؟ نہیں، یہ جناب شادی کر کے آئے ہیں، انہوں نے نئی دلہن لے کے آئے ہیں، اس لیے یہ گلی محلے کے لوگوں کا جنا حرام کر رہے ہیں. تمیت الران طریق صدقہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں رستے سے تکلیف دہ چیز ہو اس کو ہٹا دو، کسی بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اللہ تمہارا صدقہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا. جو بندہ رات کو سوئے ہوں کی نیندیں اڑا دیتا ہے اس کا اللہ کیا قبول کرے گا. اور اسی طرح کی پوزیشن ہے ہر مولوی خطبے کے اندر، چاہے اہل سنت کی مسجد ہے چاہے اہل حدیثوں کی مسجد ہے. ابو داؤد شریف کی مشکات کے اندر حدیثیں ہیں، وخیر الامور
اوسطھا، بہترین کام درمیانے کام ہوتے ہیں، اور فرمایا سب سے برے کام وہ ہیں جو نئے دین کے اندر ایجاد کیے جاتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے نئے ایجاد جو دین کے اندر ہیں وہ بدعتیں ہیں، اور بدعتیں جو ہیں انسان کو گمراہی کے اندر لے کے جاتی ہیں۔ انسان جب گمراہ ہوتا ہے پھر اللہ کی جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ تو شادی کا موقع تھا، فوتیدگی پہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فوت ہو گیا تو جناب فوت ابھی پورا ہوا نہیں، اس قدر رونا اور پیٹنا اور چلانا، یہ مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی ان کے سب سے عظیم بہترین لیڈر اور اسوہ رسول ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی فوتیدگیاں ہوئی تھی، آپ دنیا میں آئے تو آپ کی والدہ سب سے پہلے دنیا کے اندر وفات پائی، اس کے بعد دادا فوت ہوئے، اس کے بعد چچا فوت ہوئے، آپ کی شادی ہوئی، آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی 10 نبوی کو، اور اس کے بعد پیغمبر کو جو اولادیں ملی تھی ان میں 3 بیٹیاں پیغمبر کی زندگی میں دنیا سے گئی تھی۔ آپ کو 3 بیٹے ملے، تینوں کے تینوں بیٹے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہیں۔ میں نے بخاری شریف کے اندر پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم یہ جب پیدا ہوئے، نبی پاک نے مکہ کے اندر ایک صحابی کے گھر میں بھیجا کہ جاؤ اس کو اپنی بیوی کو کہو اس کو دودھ پلا لے۔ اس طرح کا رواج تھا جیسے نبی پاک نے کسی دائیا کا دودھ پیا تھا، وہ بچے کو لے کے وہاں دودھ پلانے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد خبر ملی اللہ کے پیغمبر آپ کا بیٹا ابراہیم بیمار ہے۔ نبی پاک اس کے گھر میں گئے، اپنے بیٹے کی خبر لی اور دیکھا بیٹے کو تھوڑا سا فاقہ ہوا، واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خبر ملی اللہ کے پیغمبر آپ کا بیٹا بہت سخت بیمار ہو گیا۔ نبی پاک گئے، جا کے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے جب ابراہیم کو دیکھا، جناب انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھایا۔ ابراہیم اپنی زندگی کی آخری سانسیں چل رہا تھا۔ 18 مہینے کا 1.5 سال کا بیٹا نبی پاک کی گود کے اندر فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی روئی جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ آپ روتے ہیں، آنکھ سے آنسو آتے ہیں۔ ساتھ میں صحابی کھڑے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں تو کہتے ہیں صبر کیا کرو، صبر کیا کرو، صبر کیا کرو، آپ خود تو صبر نہیں کر رہے، کیا صدقے جاؤں، قربان جاؤں پیارے نبی پہ؟ آقا فرماتے ہیں اے انس یہ صبر ہی ہوتا ہے، آنکھوں پہ کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا۔ والعینان تدمعان، آنکھیں تو روتی روتی ہیں جب اس کو کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے۔ تو بے صبری تو یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ سے گلے اور شکوے اور واہ ویلے کرنا شروع کر دے۔ اور میں آج حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں، نیل الاوطار کے اندر، مسند احمد کے اندر لکھا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا تھا، اس کے اوپر آوازیں نکالنا اور اس کی صفتیں بیان کرنا، میرا اتنا اچھا بیٹا تھا، میرا اتنا اچھا خامن تھا، میرا اتنا اچھا باپ تھا، اس قدر نیکیاں کرتا تھا، یا اس کے اوصاف کو بیان کر کر کے روتے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اس چیز کو نوحہ شمار کیا کرتے تھے۔ یہ نوح ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور میں نے پڑھا بخاری شریف کے اندر ایک عورت مدینے کے اندر رو رہی تھی، اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، وہ رو رہی تھی اور اس قدر غمگین تھی، اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرے، کہا اللہ کی بندی صبر کر صبر کر، تو اس نے کہا جاؤ جاؤ جا کے کام کرو، تم پتہ نہیں کون ہو یہاں پہ آگے۔ نبی پاک کو اس قدر کہہ دیا۔ نبی پاک چلے گئے، کسی بندے نے بتایا کہ اللہ کی بندی ان کو پتہ ہے وہ کون تھے جو تمہیں سمجھا رہے تھے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا۔ کہا وہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت شرمندہ ہوئی، نبی پاک کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی آقا میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، مجھے اس وقت تو پتہ نہیں چلا تھا، میں غم کے اندر تھی اس لیے چیخ پکار کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے بڑی خوبصورت بات کہی، الصبر عند مصیبت الاولی، صبر تو وہی ہوتا ہے جو مصیبت کے پہنچتے وقت ہی کیا جائے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے بندے کو۔ جب مرنے والوں کو سال گزر جائیں، جب مرنے والوں کو 10 برس بیت جائیں، پھر تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پوری شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں، آخری باتیں ہیں، پوری شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں، یہ اللہ کا قرآن ہے اور حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابیں ہیں۔ مجھے ایمانداری سے پورے وضوح کے ساتھ میں منبر رسول پہ بیان کرنا چاہتا ہوں، مجھے پیغمبر کی زندگی سے، کسی صحابی کی میت کے بعد، کسی پیغمبر کی بیوی کے فوت ہونے کے بعد، پیغمبر کی بیٹیوں کے جنازے اٹھنے کے بعد، مجھے بتائیں 3 دنوں کے بعد کوئی ایسی رسم کی گئی ہو، کوئی ایسا معاملہ کیا گیا ہو، لوگوں کو کھانا کھلایا گیا ہو، کوئی بیان کروایا گیا ہو، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کھانے کھلائے گئے ہو، مجھے ایمانداری سے بتائیں کوئی ایک ایسی دلیل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے؟
ادھر تیجے کے نام پہ، ساتویں کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، 10ویں کے نام پہ، سال بعد برسی کے نام پہ کیا کچھ نہیں کیا جاتا؟ اور میں بڑے سارے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم، بوڑھے باپ دنیا سے چلا گیا، بوڑھی ماں دنیا سے چلی گئی، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، اخراجات نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، لوگوں کے سامنے اپنی ناک بچانے کے لیے کئی لاکھ روپے جمع کر کے انہوں نے ختم دلائے ہیں، اور تیجا ستواں کل 10واں کیا ہے، اور بعد میں بندے کے آگے روتے پھرتے ہیں کہ آ کریں، ہم مجبوری تھی، برادری والے چھوڑتے نہیں تھے، اس لیے ختم کے اوپر 5، 8، 10، 15 لاکھ روپیہ لگانا پڑا ہے۔ آج تو دنیا میں تو ناک بچا لیتا ہے، تیری یہ ناک قیامت کے دن نہیں بچے گی۔ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں کی، اللہ کی قسم ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد انڈیا سے ہندوؤں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہاں سے یہاں شفٹ تو ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر ہندوؤں والی عادات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ تعلیم تو ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر شہید ہوئے جنگ موتا کے اندر، نبی علیہ السلام ان کے گھر میں گئے، بچوں سے پیار کیا، جعفر کے بچوں کو لاڈ اور پیار کیا، اور کہا اے میرے صحابہ جعفر کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، ان کو کھانا بنا کے دو۔ کیوں؟ کیونکہ آج ان کو اتنی تکلیف اور دکھ پہنچا ہے کہ یہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں کر سکتے، آج تم ان کو کھانا بنا کے دو۔ بدبختی یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے جاتے ہیں، فوت کی بیبی جائیں گے، کھانا کھانے جائیں گے، اور کھانا بنوانا صرف اور صرف یہ اس دن ہے جس دن فوت کی ہوتی ہے، یا 2 دن اس کے بعد ہے جو شریعت نے کہا ہے تم تعزیت کے لیے جاؤ، ان کو جا کے کہو اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ اے دعا کسے نو نہیں آندی، پاویں کوئی اہل حدیث ہے تے پاویں کوئی اہل سنت ہے، اے دعاواں نہیں آندیاں۔ اینا پتہ ہے قاری صاحب اسی بچپن تو سوندے آئے ہیں ختم دعانا چاہیے تے لہذا ہاں دعانا ہی دعانا تے دعاؤ، اسی کدوں تکے نہ ڈکن دے۔ لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہوش کر لیں، یہ اسلام نہیں ہے، مولویوں سے پوچھ لیں۔ یہ ساتھ ہی گاؤں میں برسال کا چیمہ، ادھر مولوی صاحب آئے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں ادھر پڑھاتا تھا، قاری صاحب آئے، اچھا خاصا ختم، ٹینٹ لگے، کئی دیگاں پکیاں، کوئی 20-25 دیگاں پکیاں۔ میں ادھر مسجد میں بیٹھا تھا، مجھے پتا چلا، میں نے کہا چلیں کوئی تھوڑی سی جرت کرتے ہیں، قاری صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں۔ میں ادھر چلا گیا پنڈال میں، میں نے کہا قاری صاحب ایمانداری سے بتائیں یہ جو آپ نے کیا وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو میں کہہ دی کیتا کی دے پھر یہ دی ختم ہے، یہ دین ہے؟ یہ نہیں، یہ دین نہیں، یہ ویسے معاشرتی رسمان ہے۔ لیکن اللہ کی قسم کھاتا ہوں یہ ہمیں کہتے ہیں یہ دین نہیں ہے، لوگوں کو اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرو جیسے یہ دین نہیں بلکہ کوئی ضروری اور واجب عمل ہے۔ بچ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا کی ناک رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ڈالتے نا بیاہ دے موقع تے اپنے جوائی نو سونے دیاں گھٹیاں پان گے تے کادے تو پاندے نے، یہ پتہ چلنا چاہیے چودھریاں دا جوائی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، صحابی آئے مسجد کے اندر، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی سونے کی، فرمایا یہ تو کی پایا ہے؟ فرمایا سونے دی انگوٹھی آقا۔ فرمایا جہنم دا انگارہ تو پایا ہے۔ نبی پاک نے خود اتار کے نا مسجد نبی کے سین میں پھینک دی، نماز پڑھ لی، صحابہ جانے لگے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے بندے اس کو اٹھا کے لے جا۔ کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی نے اتاری ہے، میں نہیں اس کو پکڑ سکتا۔ اور کہا نبی پاک نے تے تینوں کیا بندیاں تے حرام ہیں، بیویاں تے نہیں حرام، جا کے اپنی بہن کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، ماں کو دے دینا، بیٹی کو دے دینا۔ کہا واللہ انی اکرہ ما اکرہ بہ رسول اللہ، اور جس کو نفرت کی نگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری انگلی سے اتار کے پھینک دیا ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن میں دوبارہ اس چیز کو ہاتھ لگا سکتا نہیں۔ ایتھے نکام بچاندیاں سارے کام کر جانے۔ خوشی کے وقت، غمی کے وقت اسلام کو دیکھیں، جب گھر میں کوئی خوشی ہو پھر بھی دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے، جب کوئی غمی کا موقع ہو پھر بھی ذہن میں رکھے اسلام کیا کہتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عجب الامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب اور خوبصورت ہے، اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔
اگر اس کو کوئی تکلیف دکھ پہنچتا ہے تو یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ اگر اس کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ مومن کی زندگی صبر و شکر کے اندر گزر جاتی ہے۔ نبی پاک کی بھی یوں ہی گزری تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا، کہا اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے اگر ان پہاڑوں کے اوپر ہاتھ رکھیں آپ تو ہم اس کو سونے کا بنا دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں، مجھے یہ سونے کے نہیں چاہیے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں شببت یومن والجوع یوما، اللہ مجھے ایک دن روٹی دے دے کھانے کے لیے، ایک دن بھوکا رکھ دے، کیونکہ جس دن کھاؤں گا اللہ کا شکر کروں گا، جس دن نہیں ملے گا اس دن صبر کروں گا۔ زندگی گزر جانی ہے، جیسے بھی گزر جائے، امیروں کی بھی گزر جائے گی، غریبوں کی بھی گزر جائے گی، جانا سب نے قبر میں ہے، پیش سب نے اللہ کے سامنے ہونا ہے۔ دنیا کے رسم و رواج کی فکر نہ کریں، فکر یہ کریں اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو دنیا کی فکر نہیں کیا کرتے، جو فضول خرچیاں فضول کاموں کے اندر نہیں کرتے، وہ وہاں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔